اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رحمتوں سے اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آج کا عمل بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو حاجتیں پوری نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سورۃ رحمان کی اس ایک چھوٹی کی آیت کے وظیفے سے تم اپنے پروردگار سے وہ تمام چیزیں حاصل کر لو گے جس کی تمہیں حاجت ہے۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ عمل کس آیت کا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ بے شمار نعمتیں ہیں کہ آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ہر جگہ، آپ کے پورے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یاد رہی کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو جب رب تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، تو جو آیت پڑھی جائے گی اور جو سورت پڑھی جائے گی وہ سورۃ رحمان پڑھی جائے گی۔ پھر سورۃ رحمان کی جب تلاوت کی جائے گی تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورۃ رحمان کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ پیارے دوستو، آج یہ عمل بھی سورۃ رحمان کی ایک آیت کا عمل ہے۔ وظیفہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر کرنا ہے۔ وظیفے کی شرائط یہی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف ہو اور وضو میں ہو۔ سب سے پہلے پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں، میں آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے اپنی ایک بہن کی چھوٹی سی کارگزاری سناتا ہوں، جس سے آپ کو اس وظیفے کی برکت اور اس پر اور زیادہ پختہ یقین ہو جائے۔ پیارے دوستو، ایک بہن کی 3 بیٹیاں تھیں کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کہ ان کا کیا بنے گا، ان کے آگے رشتے کیسے ہوں گے، اگر ہو بھی جائیں تو آگے کے لوگ کیسے ہوں گے۔ پیاری بہن کہتی ہیں کہ پھر مجھے جب سورۃ رحمان کی اس آیت کا عمل ملا، میں نے اس پر عمل کیا، میں نے یہ وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ جن میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ان کو اللہ کی رحمت سے 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ یہ عمل اللہ کی رحمت سے آپ کو ہر وہ چیز دلا دیتا ہے جس کی آپ کو حاجت ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، بہن کہتی ہے کہ اس وظیفے کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان اور بہن اور بھائی اس وظیفے کی برکات سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آئیے آج کے اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل اسلام اینڈ دین لائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آؤ میرے مسلمان بہن اور بھائیوں، آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ کن کہتا ہے تو فیکن، ہر وہ چیز بن جاتی ہے۔ میرے مسلمان بہن اور بھائیوں، سب سے پہلے آپ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں نے نیت کر لینی ہے۔ مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو شادی کی حاجت ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، یا پھر اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، یا گھر میں فکر و فاقے ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کی کوئی اور بھی حاجت ہے، ان غرض ہر جائز حاجت، ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ تو وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاک صاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بالکل صاف ہو، اور پھر آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ میں مل کر پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب یہ آپ درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں، پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت مبارکہ کی آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ اس چھوٹی سی آیت کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھ لیں اور آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو کیا ہے اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو پیارے مسلمان بہنوں بھائیوں اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اور زیادہ مزید فائدہ ہوگا۔ عمل بڑا ہی میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں آسان تھا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات جب عطا کرنے پر آتی ہے تو نہ عقل دیکھتی ہے نہ شکل دیکھتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بندہ جس مقصد یا جس حاجت کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر آپ کو مکمل یقین رکھنا ہوگا کہ میں جس مقصد جس حاجت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پورا ہوگا، اور جو بھی مقصد آپ کا ہو آپ نے بس اس کو دل میں رکھ لینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا کرے، آمین۔